ہم میں سے ہر کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنا نام، اپنا مقام اس سوسائٹی میں بنانا چاہتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ زندگی کی دوڑ میں کہیں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم سبھی امیر، کامیاب، بااثر یا مشہور بننا چاہتے ہیں تو ہم میں سے صرف چند ایک لوگوں کو ہی یہ کامیابی کیوں ملتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کیوں کا جواب سمجھانے کی کوشش کریں گے اور وہ وجوہات، وہ ڈر، وہ خوف بتائیں گے جو کسی بھی انسان کو کامیاب ہونے سے روکتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے دو سگے بھائی جو ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے، ایک ساتھ جوان ہوئے، دونوں کے پاس کامیابی کا ایک جیسا موقع بھی تھا، لیکن پھر بھی زندگی کی دوڑ میں ایک کامیاب ہوا اور ایک پیچھے رہ گیا۔ جب پیسہ، موقع، حالات سب ایک جیسے تھے تو پھر کیا وجہ تھی ایک کی کامیابی اور دوسری کی ناکامی کی؟ اسے ایک کوٹ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشہور امریکن مصنف اور اسپیکر ٹونی رابن لکھتے ہیں، "Your problem is not lack of resources, it's lack of resourcefulness." اس چھوٹی سی لائن کا مطلب اگر آپ سمجھ جائیں تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریسورسز کا نہ ہونا ایک مسئلہ نہیں ہے، یعنی اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ایسے حالات نہیں ہیں کہ آپ کوئی کام شروع کر سکیں، تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، بلکہ اصل مسئلہ ریسورسز کی کمی ہے۔ یعنی جو مشکلات آپ کو درپیش ہیں ان پر قابو پانے کے لیے کوشش کا نہ کرنا اصل مسئلہ ہے۔ یعنی اگر آپ خود کو تیار کر لیں، ہمت کریں اور مشکلات سے نکلنے کی کوشش کریں تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ لیکن کوئی انسان جس میں ٹیلنٹ بھی ہے، وہ اس قابل بھی ہے کہ محنت کر کے کامیاب ہو سکتا ہے، اس معاشرے میں اپنا ایک سٹیٹس، ایک مقام بنا سکتا ہے۔ وہ سب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی کیوں کچھ نہیں کر سکتا؟ یہ لائن تو آپ نے سنی ہوگی۔ خواب ضرور دیکھیں، کیونکہ خوابوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کے خواب ادھورے کیوں رہ جاتے ہیں؟ اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ وہ کوشش ہی نہیں کرتے۔ یعنی خواب تو دیکھتے ہیں، لیکن اس خواب کی تعبیر پانے کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتے۔ وہ زندگی میں اول تو اپنا کوئی گول سیٹ ہی نہیں کرتے، ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہوتا، اور اگر کبھی پلان بنا لیں تو انجانے خوف کی وجہ سے اسے پوسٹ پون کر دیتے ہیں، اسے ملتوی کرتے رہتے ہیں۔ یہ ڈر، یہ انجانا خوف آخر ہوتا کیا ہے؟ تو دوستو، یہ وجہ ان کی سائیکالوجی سے متعلقہ ہے۔ انسان کے اندر کا ڈر، اس کا اپنا خوف ہی وہ اصل وجہ ہے جو اس کے خواب پورے ہونے سے روکتا ہے، جو اس کی کامیابی کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو میرے متجسس دوستو، انسان کا سب سے بڑا خوف، سب سے بڑا ڈر اسے اس کی اپنی ہی کامیابی کا ہوتا ہے، یعنی عظمت کا خوف۔ جی ہاں، ٹھیک سنا آپ نے۔ اکثر لوگ اپنے اندر موجود ٹیلنٹ سے ڈرتے ہیں، اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے جو دینی چاہیے۔ مشہور امریکن سائیکالوجسٹ ابراہم ماسلو نے ایک نظریہ پیش کیا جسے جونز کمپلیکس کا نام دیا گیا۔ جونز کمپلیکس دراصل اس حالت کو کہتے ہیں جب ایک انسان اپنی کامیابی کی خواہش سے زیادہ اس سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ یعنی خوف کسی بھی انسان کو کامیاب ہونے سے روکتا ہے، اس کو اپنے فل پوٹینشل سے کام کرنے سے روکتا ہے۔ جی دوستو، بالکل ٹھیک سنا آپ نے۔ یہ ہمارا اپنا خوف ہی ہے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ لیکن آپ کے متجسس دماغ میں یہ بات چل رہی ہوگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو عجیب بات کر رہے ہیں۔ انسان اپنی کامیابی سے کیوں خوفزدہ ہو سکتا ہے بھلا؟ تو ہم اب آپ کو اس سوال کا جواب بھی سمجھاتے ہیں۔ انسان کے اپنی ہی کامیابی سے خوف زدہ ہونے کی ایک وجہ اکیلا رہ جانے کا ڈر ہے۔ ہم دراصل اپنی کامیابی سے نہیں ڈر رہے ہوتے، ہمیں اکیلے رہ جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ ہم تنہا ہونے سے ڈرتے ہیں۔ اس بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب بھی کوئی انسان کامیابی کے لیے زندگی کی دوڑ میں جیتنے کے لیے کوشش شروع کرتا ہے تو اسے باقی لوگوں کے سارے ریوڑ سے ہٹ کے تنہا ہو کے چلنا پڑتا ہے۔ کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ایک فرد اپنی صلاحیتوں کو جانتا ہے کہ اس میں ایسا کیا ٹیلنٹ ہے جسے وہ منوا سکتا ہے۔ پھر اپنے اس ٹیلنٹ کو مزید نکھارنے کے لیے دن رات کام کرتا ہے، اپنی قابلیت کے بھروسے پر وہ میدان میں اترتا ہے اور زندگی کی سٹیج پہ لاکھوں لوگوں کے سامنے تنہا کھڑا ہو کے کارکردگی ادا کرتا ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے،
جو اکثر لوگ نہیں کرتے، وہ تنہا ہو جانے سے ڈر جاتے ہیں۔ چلیں اس بات کو ایک آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے۔ یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک اور بہت سی سوشل ایپس موجود ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں کام بھی کر رہے ہیں، ہماری طرح اپنا چینل چلا رہے ہیں۔ ہر کوئی یہ کام کر سکتا ہے، چینل بنا سکتا ہے، لیکن سٹوری میں ٹویسٹ یہ ہے کہ موقع ہوتے ہوئے بھی آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔ وہ خواب دیکھ سکتے ہیں پر ان خوابوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہی ڈر ہے، تنہا ہو جانے کا ڈر۔ ظاہر ہے جب آپ اس کام کے لیے کوشش کریں گے تو آپ کو اپنے آرام دہ اور پرسکون زون سے نکلنا پڑے گا، اس بھیڑ سے، باقی لوگوں سے ہٹ کے چلنا پڑے گا۔ مگر آپ کے اندر یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو کیا ہوگا، میں تنہا ہو جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے۔ ہم نے دراصل اپنے ذہن میں 2-4 لوگوں کا ڈر بٹھا لیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ باتیں کریں گے، میرے بارے میں غلط کامنٹس کریں گے۔ بس اس ڈر کی وجہ سے ہم اپنی کامیابی کے قریب ہوتے ہوئے بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر وقت کی دوڑ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، اور ہم بجائے اسٹیج پر کھڑے ہو کے پرفارم کرنے کے انہی لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں گمنام ہو کر کسی اور کی کامیابی پر تالیاں پیٹ رہے ہوتے ہیں۔ دراصل ہم اپنے معاشرے کے بنائے رولز اور ویلیوز کو فالو کرنے کے اتنے پابند ہو جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہم اپنی انفرادیت ہی کھو دیتے ہیں۔ اس خوف کو، اس ڈر کو فیئر آف کنفرمیٹی کا نام دیا گیا ہے۔ کنفرمیٹی دراصل معاشرتی اثر و رسوخ کی ہی ایک قسم ہے، جس میں کوئی انسان کسی گروپ میں یا معاشرے میں فٹ ہونے کے لیے اپنے بیلیفز، اپنے بیہیویئر میں تبدیلی لے آتا ہے۔ وہ اپنی انفرادیت چھوڑ کے عام لوگوں جیسا ہونے کی کوشش میں رہتا ہے۔ لوگ اپنی پوری زندگی ان دونوں حالات میں، یعنی امپلس آف انڈیویجویلٹی اینڈ امپلس آف کنفرمیٹی کے درمیان ہی آگے پیچھے ہوتے گزار دیتے ہیں۔ کبھی سوچتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، کوشش کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگلے ہی پل فیئر آف کنفرمیٹی انہیں واپس اسی دا کمفرٹ زون میں لے جاتی ہے۔ اب آپ دوستوں کو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا کہ زیادہ تر لوگوں کو تنہا کھڑے ہونے یا مختلف ہونے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ وہ اس سے خوفزدہ ہی رہتے ہیں اور سمجھوتا کر کے ساری زندگی اپنی فل پوٹینشل سے بہت کم کامیابی پر ہی گزار دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ دوسرے لوگوں کی طرح بن کر زندگی گزارتے ہیں، منفرد نہیں ہونا چاہتے۔ ابراہم ماسلو، امریکن سائیکالوجسٹ، اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتے تھے کہ آپ میں سے کون ناول لکھے گا یا کون ایک بڑا لیڈر بنے گا۔ اس کے جواب میں انہوں نے نوٹ کیا کہ ان کے اسٹوڈنٹ ہنسنا شروع ہو جاتے، مسکراتے ہیں یا پھر شرمانے لگ جاتے تھے۔ اس پر وہ انہیں کہتے تھے کہ اگر تم نہیں تو اور کون؟ ابراہم ماسلو نے کہا کہ اگر آپ جان بوجھ کر اپنی صلاحیتوں سے، اپنی پوٹینشل سے کم کوشش کریں تو میں آپ کو انتباہ کرتا ہوں، آپ اپنی پوری زندگی بے سکون رہیں گے، خوش نہیں رہیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم زندگی میں اپنا من چاہا مقام بھی حاصل کر لیں، کامیاب بھی ہو جائیں، اور اس کے بدلے میں ہمیں تنہا بھی نہ ہونا پڑے؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ تو دوستو، بالکل ایسا ممکن ہے، لیکن ہمیں بیلنس سے کام لینا ہوگا۔ آپ کو اپنا ڈر ختم کرنا ہوگا، ہمت کرنی ہوگی اپنے اس کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے، اور ایک بار جب آپ نکل آئیں گے آپ کی مشکلات آسان ہوتی جائیں گی، آپ کا ڈر کم ہوتا جائے گا، لیکن اس کے لیے تھوڑا کانفیڈنٹ چاہیے ہوگا۔ پر مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمیں آج تک کانفیڈنٹ اور اوور کانفیڈنٹ میں فرق ہی سمجھ نہیں آیا۔ آج اس فرق کو بھی سمجھ لیں۔ ہمارے ارد گرد 2 قسم کے لوگ زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ کچھ لوگ بہت زیادہ ایروگینٹ ہوتے ہیں، یعنی تکبر پسند ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں سے بہت بہتر ہیں۔ یہ انا پسند لوگ اپنے سامنے دوسروں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ وہ سوچتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان میں بہت تکبر ہوتا ہے، اس لیے وہ اس بھیڑ سے، لوگوں کے ریوڑ سے نکل کر کام بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ایروگینس وداؤٹ ہیوملٹی ول لیڈ ٹو ڈیلوژن اینڈ لونلینس، یعنی کسی انسان میں غرور ہو لیکن کسی دوسرے کا احساس نہ ہو، عاجزی نہ ہو، تو ایسا انسان بھی اپنے ہی تکبر کے فریب میں تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ کامیابی تو حاصل شاید کر ہی لے، لیکن ایٹ دی اینڈ وہ بالکل تنہا ہو جاتا ہے۔ انہیں ان کا اوور کانفیڈنس ہی لے ڈوبتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو اس قدر عاجزی پسند ہوتے ہیں، اتنے ہمبل ہوتے ہیں کہ خود کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ انہیں لگتا ہے وہ اہم نہیں ہیں، منفرد نہیں ہیں،
वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो अपनी इसी हम्बल नेचर की वजह से, इसी आजी की वजह से ही पीछे रह जाते हैं और कभी भी कोई बड़ा काम करने की कोशिश ही नहीं करते। उनमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। लेकिन इस एरोगेनेंस और ह्यूमिलिटी यानी इस तकब्बर और आजिज़ी के दरमियान एक चीज़ है जिसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। लिहाजा कामयाबी हासिल करने की बेहतरीन टेक्निक यही कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंट लोग खुद पर एतमाद करते हैं, उन्हें अपनी सलाहियतों पर भरोसा होता है। वो जानते हैं वो इस काबिल हैं कि एक मकाम हासिल कर सकते हैं। उसके हुसूल के लिए वो कोशिश भी करते रहते हैं और कामयाब होकर कभी तन्हाई का शिकार भी नहीं होते, क्योंकि उन्हें बैलेंस रखना आता है हर चीज़ में। कॉन्फिडेंस लोग दरअसल ऐसे लोग हैं जो अजीम होते हैं लेकिन खुद को अजीम समझते नहीं। वो दूसरों से बेहतर होते हैं लेकिन उनमें गुरूर नहीं होता। वो खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करते। वो अपने हिस्से का काम करते हैं, दूसरों को अपने से कमतर नहीं समझते और ना दूसरों से मुकाबलेबाजी करते हैं। अल्टीमेटली हम उन्हीं लोगों की तारीफ करते हैं जो पुरएतमाद होते हैं, वो जो काबिल होते हैं, कामयाब होते हैं लेकिन फिर भी आजिज़ होते हैं, हम्बल होते हैं। ऐसे ही लोग हैं जो कामयाब भी होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये शानदार वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट्स करके ज़रूर अपनी राय से आगाह करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।